کیا بہو بیٹی اور ساس ماں ہو سکتی ہے؟ نو، بیچاری جوائنٹ فیملی والی بیوی لڑکی عورت وہ برتنوں میں بھی غصہ نہ نکالے. اتنے ظالم آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ نکالے اگر اپنے برتن ہیں تو. اگر ساس کے ہیں تو پھر برتن جو ہے نا غصہ وہ ساس نے پھر بعد میں نکالنا. سردرد وہ ہے نا اشتہار بھی ہے سردرد بحث کرتی ہیں دماغ کھاتی ہیں. کیوں ایسے سوچتے ہیں لڑکے؟ یو آر کیوٹ وین یو آر میوٹ. اور آدمی پتہ کیا چاہتا ہے علی؟ عورت اپنی رائے نہ دے, اس کو میوٹ بھی چاہیے. اس کو میوٹ بھی چاہیے. پورا دن آرام سے انجوائے کر رہی ہیں, ٹک ٹاک دیکھ رہی ہیں اور جو بھی کر رہی ہیں اپنے کمرے میں. ہسبینڈ آتا ہے کچن میں گھس جاتی ہیں. ہسبینڈ گھر آئے تو آپ میں سے پیاز ٹماٹروں کی اسمیل آ رہی ہے, ہاتھوں میں وہ پیاز مل رہی. جوائنٹ فیملی سسٹم میں نا سب سے زیادہ آدمی کی مینٹل ہیلتھ بھی خراب ہوتی ہے. میری ماں کے بارے میں بات نہیں کرنی. پاکستان میں نا کوئی سیشن سٹارٹ ہونے چاہیے بہوؤں کے لیے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ویوز میٹر پوڈ کاسٹ. آج کے پوڈ کاسٹ کی جو گیسٹ میرے ساتھ ہیں یہ ایک ٹی وی اینکر ہیں. مختلف ٹی وی چینلز میں کام کر چکی ہیں, ہوسٹنگ بھی کی ہے, جرنلزم سے منسلک ہیں, بہت سارے ٹی وی چینلز میں فیمس ٹی وی چینلز میں کام بھی کیا ہے. آؤٹ ڈور کا ایکسپیرینس بھی ہے, انڈور کا بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر خاصی ایکٹیو ہیں. بہت سارے جو ٹرینڈنگ ٹاپکس ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں اس میں ان کا نیریٹو ہم نے دیکھا ہے اور خاصی وہ انوالو ہمیں دکھائی دیتی ہیں. ڈسکس ان سے ہم نے آج یہ کرنا ہے کہ آج کی جو خاتون ہے, آج کی جو لڑکی ہے, آج کی جو خواتین ہیں وہ کن کن مسئلوں سے گزرتی ہیں, کون کون سے مسئلے مسائل ہیں, کون کون سی پرابلمز ہیں جو ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں پروفیشنلزم کے اندر. گھر سے نکلنے کے بعد جاب پر جانے تک اور جاب سے واپس گھر آنے تک ایک لڑکی کن کن پرابلمز کو فیس کرتی ہے. اس کے علاوہ میڈیا انڈسٹری کے بارے میں بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ ایک اچھا شعبہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس پر اتنی بات لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کیا شوبز اور جو میڈیا انڈسٹری ہے, نیوز انڈسٹری ہے, وہ ڈفرینٹ ہے یا ایک جیسی باتیں ہی ہیں؟ تو اس پر ہم ڈسکس کریں گے. اور دوسری طرف ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کہ ہم نے آج اپنی جو گیسٹ ہیں ان سے بات کرنی ہے وہ یہ کہ وہ ایک طرف تو اپنی پروفیشنل لائف گزار رہی ہیں لیکن دوسری طرف وہ ایک ہاؤس وائف بھی ہیں, وہ مدر بھی ہیں, وہ بہو بھی ہیں, وہ بہن بھی ہیں, وہ بیٹی بھی ہیں. تو ان رشتوں کو کس طرح سے ایک اپنے پروفیشنل جو کریئر آپ کا ہے اس کے ساتھ کس طرح سے ان چیزوں کو آپ ریلیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے وہ آپ کی پرسنل لائف کو ڈسٹرب کرتی ہے, نہیں کرتی, اور کیا یہ جو ریلیشن شپس ہیں کیا یہ اتنی آسان ہوتے ہیں یا ان کے اندر جو کمپلیکیشنز ہیں ان کو ہائی لائٹ ہونا بڑا ضروری ہے, اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. تو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ ان کا نام ہے عائشہ سلمان. السلام علیکم. علی, مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ میرے اندر اتنی خوبیاں جتنی آپ نے بتا دی ہیں کچھ زیادہ ہو گیا. اچھا, میں نے زیادہ خوبیاں بتا دی ہیں عائشہ سلمان کے بارے میں, لیکن عائشہ سلمان میری کولیگ بھی رہ چکی ہیں اور جو کہ میں نے چیزیں بتائی ہیں. ویسے اس میں کوئی جھوٹ میں نے نہیں بولا فی الحال, لیکن ہمیں عادت نہیں ہے نا, ہمیں عادت نہیں ہے اتنا سچ سننے کی اپنے بارے میں. لوگ زیادہ تر آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. عائشہ پہلے تو بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ٹائم نکالا, آپ آئیں. تھینک یو سو مچ. آج بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں ڈسکشن کا. اور سب سے پہلے جو کہ اور میں آپ کو کب سے کہہ رہی ہوں مجھے پیپر دکھا دیں, مجھے آئیڈیا ہو آپ میرے سے کیا کیا پوچھنے والے, اور آپ نے مجھے دکھایا نہیں ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ سے ہم ساری وہ باتیں پوچھیں گے جو کہ ہم آف دا ریکارڈ بھی پوچھتے ہیں. میک اپ روم ڈسکشنز, بہت ساری ڈسکشنز ہیں وہ کریں گے آج. اب مجھے یہ آپ نے پہلے تو بتانا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے, وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ عائشہ سلمان کون ہے, تھوڑا بیک گراؤنڈ, یور جرنی, آپ نے کیوں میڈیا کی انڈسٹری کو چوز کیا, کس طرح سے آپ اس میں آئیں, بتائیں اس بارے میں. اچھا, جنہیں نہیں پتا انہیں میں بتا دوں کہ میں ایک نیوز اینکر ہوں اور میں تقریباً 9 سے 10 سال خبریں پڑھتی رہی ہوں ٹی وی پر. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب سے ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے تو وہ جو ایک نیوز اینکرس کا ایک جو چارم تھا وہ تھوڑا سم ہاؤ کم ہو گیا ہے, جو میں نے فیل کیا ہے. میری جرنی اسٹارٹ ہوئی تھی 2015 میں سٹی 42 سے, اور میں وہاں صرف ایک اپنی یونیورسٹی کے اسائنمنٹ کے لیے انٹرنشپ کرنے کے لیے گئی تھی, اور میری 2 months انٹرنشپ رہی. اور اس کے بعد مجھے پتہ چلا 3rd فلور پہ آڈیشنز ہو رہے ہیں اور عائشہ تم ٹرائی کرو, ہو سکتا ہے, تمہارا تلفظ بہت اچھا ہے. میں نے کہا کہاں, زندگی میں کبھی کوئی خاندان میں دور دور تک نہیں بنا تھا نیوز اینکر. اچھا, ذیشان علی جو بھی بڑے فیمس سنگر ہیں, آپ کو پتا ہوگا ان کا, وہ میرے ٹیم میٹ تھے. نیوز نائٹ پروگرام تھا, ہم دونوں وہاں پہ انٹرنی تھے, اور فری ٹائم میں ہم ذیشان سے ان کی سنگنگ کا بھرپور لطف اٹھاتے تھے. ابھی وہ چارج کرتے ہیں بھاری بھاری ان کے گانے سننے کے لیے, بہت فیمس سنگر ہے. اب ہم وہ چارج کرتے ہیں وہ. اور مجھے یاد ہے ذیشان اس وقت کہا کرتا تھا کہ عائشہ میرا ٹائم آئے گا اور تم دیکھنا بہت جلد آئے گا. اسے اتنا یقین تھا, اور اس نے مجھے بہت حد تک پش کیا. اور جو باقی ٹیم میٹس تھے, ابوذر اور 1-2 کے نام میں بھول گئی, آئی ایم سو سوری,
انہوں نے مجھے کہا 3rd فلور پہ آڈیشن ہو رہے ہیں, تم جاؤ, تم کر سکتی ہو. میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے. مجھے تھوڑا سا ایک پیپر لا کے دیا, ایسے آپ کو یاد ہوگا اسٹوڈیوز میں جو اینکرز ہیڈ لائنس پڑھ لیتے ہیں, اس کے پیپر ایسے ردی کی ٹوکری کی طرح پھینکے ہوئے ہوتے ہیں. وہ وہاں سے میں نے 3-4 پیپرز اٹھائے, اس پہ 3-4 ہیڈ لائنس لکھی ہوئی تھیں, اور میں نے بس ایسے ہی پڑھ کے سنائی. مجھے میرے ٹیم والوں نے کہا کہ یہ تم پڑھ کے سناؤ, دیکھتے تو تمہارا تلفظ کیسا ہے. میں نے پڑھ کے سنائی, انہوں نے کہا یار یہ تو کر سکتی ہے بچی. میں نے کہا ایمی مجھے پمپ کر رہے ہیں, وہ نئی بچہ آتا ہے نا جو اس کو بڑا پروٹوکول ملتا ہے, تھوڑا سا پیمپرنگ ملتی ہے. میں چلی گئی اوپر آڈیشن دینے کے لیے. مجھے آج بھی یاد ہے زینت آپا نے مجھے اتنا پیارا تیار کیا, میک اپ کیا, میک اپ روم میں گئی. میں نے کہا زینت آپا یہ میں لگ ہی نہیں رہی ہوں. اور انہوں نے مجھے جب میک اپ کیا, میں اوپر گئی, انہوں نے رولنگ کیمرہ ایکشن یہ وہ, اور سب سے پہلا فیئر جو لی مجھے لگتا ہے وہ کیمرہ فیئر ہوتا ہے, یہ سب نے فیس کیا ہوگا. اور مجھے بس انہوں نے کہا کہ آپ کیمرہ از یور فرسٹ لو. somebody told me کہ کیمرہ از یور فرسٹ لو, آپ نے اس طرح ایکٹ کرنا ہے اور بالکل بھی شرمانا نہیں ہے. اور ایسے ہی ہوا. میں نے جا کے وہ انہوں نے کہا کچھ نہیں کرنا, یہ سامنے پرومپٹر پہ 3-4 لائنیں آ رہی ہیں, ان کو پڑھنا شروع کر دو. میں نے وہ پڑھ لی اور 8 سے 10 لوگ سلیکٹ ہو گئے. اس میں میرا بھی نام تھا. ٹھیک, پھر آپ کی سلیکشن ہوگی وہاں سے؟ میری وہاں سے سلیکشن ہوگی. میں نے 8 گھنٹے پریکٹس کی ہوئی ہے پرومپٹر پہ نان اسٹاپ, اور میرا نا مطلب آئی کانٹیکٹ نہیں میچ کرتا تھا. آپ کو پتا ہوگی کتنی چیزیں ہوتی ہیں. خیر وہاں سے پھر ہمارے دوبارہ آڈیشنز ہوئے, ہم شارٹ لسٹ ہوئے, اور پھر 4 لوگ ہم لوگ شارٹ لسٹ ہو گئے. وہاں سے ہمیں آن ایئر کر دیا گیا, اور یہ جرنی ہے بس. اور اس کے بعد پھر چل سو میں آپ کا سلسلہ چلتا رہا, اور آج ٹھیک ہے رائٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں عائشہ کہ ہم نے آپ کی پروفیشنل لائف تو ڈسکس کر لی ہے, اب مجھے یہ بتائیں کہ پرسنل لائف میں آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے, کس طرح سے امپیکٹ پڑتا ہے آپ کی پروفیشنل جو آپ کی ڈیوٹیز چل رہی ہیں, آپ کا کام کا چل رہا ہے, وہ آپ کی جو فیملی کی روٹین ہے اس کو کس طرح سے ڈسٹرب کرتی ہے؟ علی بہت حد تک ڈسٹرب کرتی ہے, اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کے جو بھی پارٹنر ہے وہ نان میڈیا پرسن ہے, وہ میڈیا سے نہیں ہے ان کا تعلق, کسی بھی شعبے سے یا میڈیا کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے اگر ان کا تعلق نہیں ہے, تو ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں 4 سے 5 سال تو کہیں نہیں گئے انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ یہ کیا سسٹم چل رہا ہے. آج مارننگ شفٹ تھی تو کل ایوننگ ہو گئی, پرسوں نائٹ ہو گئی. تو آپ کے جو پرسنل پلانز ہوتے ہیں, جو فیملی کے پلانز ہوتے ہیں, وہ بہت حد تک ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور بہت ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جو آپ کو کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں, فیملی ایونٹس ہو جائیں اور جن کی ورتھ بہت زیادہ ہو آپ کی لائف میں, لیکن یہ اتنی بے حس سم ٹائمز یہ فیلڈ ہو جاتی ہے, یہ آپ کو ایز اے آبجیکٹ دیکھتی ہے. یو آر اویلیبل ان مارننگ, ان ایوننگ, ان نائٹ, ان مڈ شفٹ. آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے اس فیلڈ کو فرق نہیں پڑتا. ویسے کسی فیلڈ کو بھی نہیں پڑتا آپ کے لیے, نہیں علی, آپ کی ہوتی ہیں 9 to 5 جابز ہوتی ہیں, 9 to 5 جابز ہوتی ہیں, اور ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں. ہماری تو پبلک ہالیڈیز ہوتی نہیں ہیں. آپ عید پہ مجھے بتائیں آپ نے کتنی عیدیں آفس میں گزاری ہیں؟ ہاں بہت ساری گزاری ہیں آفس میں. ود آؤٹ یور کڈس کتنی عیدیں گزاری ہوں گی؟ اور جو آؤٹ آف سٹی والے ہوتے ہوں گے وہ آبویسلی وہ اپنی فیملی کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے بہت حد تک افیکٹ کرتی ہے, اور آپ کے پارٹنر کو سمجھنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو آپ کی پرسنل لائف بہت افیکٹ ہوتی ہے, اور اگر پارٹنر انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو سمجھ لیں آپ کی لائف ہیل ہے, آپ کی جاب عذاب بن جائے گی, آپ کے لیے درد سر بن جائے گی. اچھا ٹرسٹ ایشوز نہیں ہوتے؟ ٹرسٹ ایشوز بھی ہوتے ہیں, بہت ہوتے ہیں. اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں 50 اگر میل ہیں تو اس میں صرف 4 سے 5 فیمیلز ہوں گی. اور آؤٹ ڈور ریکارڈنگس بھی ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک مینار پاکستان میں جلسہ کور کیا تھا, جو لاسٹ آؤٹ ڈور کیا تھا, وہ میں نے آؤٹ ڈور کیا تھا, ہم دونوں نے لاسٹ وہ کام کیا تھا. اب کتنے میل ہیں, اس کے بیچ میں 3 فیمیل کھڑی ہیں. اب جو نان میڈیا پرسن ہوگا آپ کا پارٹنر, وہ میل ہے یا فیمیل ہے, تو وہ اس کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا کتنا پرابلمٹک ہوگا کہ بھائی 50 بندے ہیں اور یہ صرف 3-4 رینکریں ہیں, مطلب یہ کیا چل رہا ہے. اور ہمارے جو میل اسٹاف ہے علی وہ بڑے اچھے بھی ہیں, بہت اچھے, وہ بڑا پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ کو. ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو کراؤڈ ہے, آپ کو پتہ ہے جلسے میں کس طرح کے لوگ آتے ہیں, تو آپ کی ٹیم آپ کو بڑا اچھی طرح پروٹیکٹ کرتی ہے. آپ نے کچھ کھایا, آپ کو پانی چاہیے, وہ خود پانی نہیں پئیں گے بھائی, پہلے آپ کو اپنی فیمیل اینکر کو لا کے پانی دیں گے کہ اس نے پانی پیا نہیں پیا. کسی مینار پاکستان میں پہلے بھی انسیڈنٹ ہو چکا ہے, ایک انسیڈنٹ ہو چکا کسی خاتون کے ساتھ. وہ تو میٹ اینڈ گریٹ تھا نا, اب آپ اس کو نہ کریں جلسہ کور کرنے کے لیے. ہماری بات سن کے بہت سے گھر والے یہ نا کہ بچوں کو لڑکیوں کو باہر ہی نہ جانے دیں کچھ کور کرنے کے لیے, لیکن وہ سینیریو اور تھا, وہ ٹوٹل اور سینیریو تھا. وہ اس خاتون نے خود بلایا تھا میٹ اینڈ گریٹ کے لیے اپنے فالوورس کو, اپنے فینس کو. رائٹ. اچھا یہ بتائیں کہ میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ ایک ہسبینڈ, ایک آئیڈیل ہسبینڈ کون سا ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے؟ یہ ہسبینڈ سے پوچھے, میرے سے کیوں پوچھے؟ آپ نے بتانا ہے آپ کو کون سا, کیسا آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہسبینڈ آئیڈیل کیسا ہونا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے آئیڈیل ہسبینڈ کیئرنگ ہونا چاہیے. رسپیکٹ کا ایلیمنٹ تو ہوتا ہے, لیکن ود ٹائم آپ لوگوں کا نا ایک بے تکلفی آ جاتی ہے ریلیشن میں. جب تک آپ کا ہسبینڈ کیئرنگ نہیں ہوگا,
کیونکہ یہ ایک فیکٹ ہے علی سوسائٹی کا کہ جب مرد بیمار ہوتا ہے تو عورت اس کو اپنا سب کچھ دیتی ہے, اس کی ٹیک کیئر کرتی ہے. لیکن یہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹ ہے کہ جب عورت بیمار ہوتی ہے تو 59% میل چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کو یا ایکسٹرا میریٹل افیئر میں پڑ جاتے ہیں. تو آئی ہیو بن سک فار لائک 3-4 months. تو میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ ایسے ٹائم میں صرف ایک کیئرنگ بندہ جسے پتہ ہو, اور تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ورتھ کیا ہے اس آدمی کی لائف میں. تو میرے خیال میں کیئرنگ ہونا بہت ضروری ہے. میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں اپنے آس پاس لوگ, بیویاں پڑی ہوں گی, بیمار ہوں گی, آفس جا رہی ہیں, بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں, گھر میں 50-50 والا بھی سین چل رہا ہے, مطلب جو فائنینشلی جو سپورٹ کرتی ہیں اپنے ہسبینڈس کو, لیکن وہ اتنے بروٹل ہوتے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے اس کی. بڑے بہت میں نے ایسے بھی بے حس لوگ دیکھے ہیں. آئیڈیل ہسبینڈ مجھے نہیں لگتا علی کوئی آئیڈیل ہے, ہر کسی کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. کیئرنگ تو میں نے کہہ دیا نا ایک اوور آل سینیریو میں. کیئرنگ بھائی آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو ایموشنلی اگر ضرورت ہے, کیئرنگ ہوگا تو آپ کو ایموشنل سپورٹ بھی دے گا, کیئرنگ ہوگا تو آپ کو فائنینشیل سپورٹ دے گا, کیئرنگ ہوگا تو آپ کی فیملی کو بھی سپورٹ کرے گا, آپ کی سسٹر, آپ کے بھائی, کسی بھی سینیریو میں. اور نرم دل ہونا چاہیے علی. کائنڈنیس از ایوری تھنگ. جب تک, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں مرد بہت حیوان بھی ہیں, بہت وحشی بھی ہیں, جب تک آدمی کائنڈ نہیں ہوگا نا, نرم دل آدمی, اور یہ بہت ریئر ہے. اللہ کا انڈرسٹینڈنگ ہو اس میں بہت. انڈرسٹینڈنگ تو ہم نے یہ کتابی لفظ بولتے ہیں, کتابی باتیں. بھائی انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے, ہر تیسری لڑکی یہ کی. آپ کو کس طرح کا میاں چاہیے؟ انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے. واٹ از انڈرسٹینڈنگ؟ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے مجھے بتائیں. جیسے سے آپ جاب کر رہی ہیں میڈیا کی, اگر وہ کہے میں سمجھتا ہوں جاب ٹھیک نہیں ہے, آپ سمجھائیں گی نہیں اس میں ایسے بھی ہے ایسے بھی ہے, تو وہ انڈرسٹینڈ کریں گے. آپ مجھے بتائیں, اگر میرے ہسبینڈ سمجھتے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے جاب کی, ہمارا بریڈ اینڈ بٹر اس جاب پہ ڈپینڈ نہیں کرتا, تو وہ میری کیئر کرتے ہوئے مجھے کہے گا نا کہ بھائی اس ٹاکسک انوائرمنٹ کو چھوڑ دو. اگر تم گھر آ کر رو رہی ہو کسی ریزن کی وجہ سے, آج آفس میں یہ ہو گیا, ایک فلانے بندے نے, حسین ذرا میں نے کس کا نام لیا, فلانا بندہ کوئی ہوگا, ایک فلانے بندے نے آج تمہیں یہ کہہ دیا, تو میں ڈسٹرب ہو گئی. میں بڑی سوچنے پڑے گی بھائی آج اس نے یہ کر دیا. اور میری جو, اور سب سے بڑا پتہ ہے کیا علی ڈر ہوتا ہے ہمیں, آپ کو بھی ہوگا, کہ جو ہماری اتنے سال کی محنت ہوتی ہے نا, وہ اس ایک بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے. کتنی بڑی زیادتی ہے, دیکھیں کتنی بڑی زیادتی ہے. وہ ایسے آپ کی محنت ختم, آپ کا کریئر ختم. کیا یہ تو کوئی وہ نہیں ہے, انصاف کی بات نہیں ہوئی نا. اور جب آپ گھر آ کے اس طرح تھک ہار جاؤ, تو ایک کیئرنگ ہسبینڈ, تم اچھا ہر لڑکی کی ڈفرینٹ ڈیمانڈ ہے, کیئرنگ ہونا چاہیے, اور اسے انڈرسٹینڈنگ تو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. تھوڑا سا اس کے بعد یو کانٹ افورڈ. اچھا میں ایک ریل دیکھ رہی تھی, اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو وہ ریل سینڈ کی, اس نے سین کر کے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. اور وہ ریل تھی, ایک بڑی ایج کی آنٹی سے کسی نے کوشچن پوچھا کہ آپ بتائیں کہ ایک ہسبینڈ میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے, یا ایک جو کہتی ہیں گولڈ ڈگر, لڑکی گولڈ ڈگر تھی, فلانی تھی. تو اس آنٹی کا جواب تھا کہ آئی ایم ایکسپینسو, if you can't afford me then pick in your price range. اچھا, pick other one in your price range. تو ضروری ہے. لیکن ایک آئیڈیل ہسبینڈ میں بہت ساری چیزیں سے آپ نے, میں نے آپ کی باتوں میں سے مطلب کچھ چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ وہ کیئرنگ ہونا چاہیے, تھوڑے بہت پیسے داری کے پاس ہونے چاہیے, اور اس کو انڈرسٹینڈنگ کرنی چاہیے. یعنی کہ اس کے اندر وہ چیز, جیسے آپ اس کو نرم رویہ کہہ لیں, یا آپ اس کو کہہ لیں کہ اچھا مزاج کا, کائنڈنیس کہہ لیں, آپ اس کو انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں, آپ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں تاکہ آپ کا ریلیشن. علی جب ایک کائنڈ بندہ ہوگا نا, اگر وہ آپ کے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہے, لیٹ سپوز کسی بھی سچویشن میں, اور آپ کو نہیں پتا, تو وہ اس کے دل میں وہ ریگریٹ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. ڈیو ٹو کائنڈنیس, ڈیو ٹو خوف خدا, اس کے دل میں آئے گا میں اس طرح غلط کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ بہت سی ادر چیزوں میں آپ کے ساتھ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. جس کا دل ہی نرم نہیں ہوگا, وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر لے گا, وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے گا, میں نے تو کچھ غلط کیا ہی نہیں, سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. تو کائنڈنیس اور دل نرم ہونا بہت بڑی چیز ہے. رائٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خواتین کے بارے میں یہ بات آپ, میں تو کروں گا کہ میں نے سنتا ہوں, آپ بھی اس کو بہتر بتا سکتی ہیں ایز اے خاتون, ایز اے بیوی. کیوں کہتے ہیں آج کل کے جو شوہر ہیں, کبھی کسی محفل میں بیٹھتے ہیں اکٹھے, وہ کہتے ہیں یار یہ بیویاں کیا یار, یہ درد سر بنی ہوئی ہیں, یہ ہر وقت بولتی رہتی ہیں, اور سردرد وہ ہے نا اشتہار بھی ہے, سردرد بحث کرتی ہیں, دماغ کھاتی ہیں. کیوں ایسے سوچتے ہیں لڑکے؟ اپنی بات تو نہیں کر رہا. چلیں میرے پہ کر لیں آپ, لیکن مسئلہ خواتین میں ہے پھر یہ والا. ہوگا ڈیفینیٹلی. کیوں ایسا, کیا کرتی ہیں وہ؟ ایسا کچھ بھی نہیں کرتی. ویسے بدنام ہے.
ویسے ہی بدنام ہے, ایسا کچھ بھی نہیں کرتی وہ. اور علی میری بات سنیں, آپ کی بیوی ہے, اگر میں ایک بیوی ہوں, آپ کو پوچھ رہی ہوں آپ کدھر ہیں یا کیا ہیں, کچھ بات کر رہی ہوں, آدمی چاہتا ہے میوٹ بیوی, زبان کٹی ہو. ان کو پھر شادی کرنی نہیں چاہیے زبان والی لڑکیوں کے ساتھ. دیکھیں گونگی ہے, ہاں ہاں کرتی ہے, نہیں کرتی ہے, کھاتی ہے پیتی ہے, ایسی لڑکیوں سے شادی کریں. یہ آپ نے اچھی ٹپ دے دی ہے جو لوگ ایسی باتیں. ہاں, یہ جو آپ نے کہا نا جو بیویاں کہتی ہیں بولتی رہتی ہیں درد سر ہے فلانا ہے, ان کو چاہیے بھائی گونگیوں سے شادی کریں. بونکا بھی میوٹ بالکل. ہاں ایک اور بڑی چیز, یعنی کہ یو آر کیوٹ وین یو آر میوٹ. یو آر کیوٹ وین یو آر میوٹ. اور آدمی پتہ کیا چاہتا ہے علی, کہ عورت اپنی رائے نہ دے, وہ یہ نہ بتائے کہ وہ کیا سوچتی ہے, اس کو کوئی غرض نہیں ہے, اس کو میوٹ بھی چاہیے, اس کو میوٹ بھی چاہیے. رائٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کہتے ہیں کہ بیوی اکثر آپ سے جب کوئی سوال کرتی ہے نا, کوئی عجیب سا سوال کرتی ہے, تو اس کو اس کا جواب پہلے سے پتہ ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے؟ 1000%. ہاؤ؟ 99.9% ٹائمس جب عورت شک کرتی ہے اس کا شک بالکل صحیح ہوتا ہے. 99.9%. بیکاز یہ اللہ نے اس کو دی ہے یا نیچر یونیورس نے کچھ ایسا اس میں فٹ کی ہے چیز, اس کی جو چھٹی حصہ ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے. اگر عورت نے پوچھ لیا نا کہاں ہو, کس کے ساتھ ہو, تو یو آر ڈیڈ. بہتر ہے تھوڑا سچ بتا دو, آدھا سچ بتا دو, تھوڑی بچت ہو جائے گی, کیونکہ وہ آدھا اس کو پتا ہوگا, آدھے سے زیادہ ہی اس کو پتا ہوگا. یعنی یہ پوچھے گی تب جب اسے پتا ہوگا. وہ پوچھے گی تب جب اس کو پتا ہوگا. جب وہ مینٹلی ریلیکس ہوگی وہ پوچھے گی ہی نہیں. وہ اپنے کبھی نیل فائلز کر رہی ہے, کبھی اپنا بناؤ سنگھار رہی ہے, وہ مینٹلی ریلیکس ہے, اس کو پتہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے دماغ میں چھٹی حصہ آئی, اس نے آپ کو کال کھڑکا دینی ہے, بس سمجھ لیں آپ کا کام تمام ہے, مٹی ہو گیا آپ. مٹی. اور یہ بھی دیکھیں نا, یہ ڈوئل اسٹینڈرڈز ہیں کہ نہیں ہیں. باہر بھی ایک رنگین لائف چاہیے آدمی کو, گھر میں بھی سب کچھ سیٹ چاہیے. بیوی ماں کے ساتھ بھی صحیح ہو, بہن کے ساتھ بھی صحیح ہو, والد کے ساتھ بھی صحیح ہو, یعنی ہر رشتے کے ساتھ آپ کی بیوی ٹھیک ہے, بچوں کی بھی اچھی پرورش کر رہی ہے, میاں کی بھی خدمت کر رہی ہے, یعنی ایک آئیڈیل بیوی ہے. اور بولے نا, ہے نا, کتنی مزے کی بات ہے, وہ بولے نا. اچھا یہ ویسے ایک اور بھی یہاں پہ میں کویشچن ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ لڑکیوں کو کب ہسبینڈ پر ڈاؤٹ ہوتا ہے یا کب ان کو ڈاؤٹ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو کچھ ایسے سائنس ملتے ہیں نہیں, جب ان کا جو بھی پیٹرن چل رہا ہوتا ہے نا لائف اسٹائل کا, وہ چینج ہونا شروع ہوتا ہے. اچھا. اور بیہیویئر چینج ہونا شروع ہوتا ہے, تب عورت کو شک ہوتا ہے کہ لائک کس طرح سے, کیا مطلب. آپ امیجن کریں اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے مطلب لیٹ سپوز 9 to 5 والی جاب والے ہیں, ہسبینڈ 6 بجے گھر آ جاتے ہیں, 1 گھنٹہ ٹریفک میں لگ گیا, ہسبینڈ 8 بجے گھر آنا شروع ہو گئے ہیں. وہ 2 hours کہاں تھے, ابھی وہ بولے گا ٹریفک میں لگ گیا, فلانا انڈر پاس کھود دیا کسی نے, فلانا یہ کر دیا کسی نے. اچھا, کچھ بھی بول سکتا ہے نا. ویری کریٹیکل. تو وہ لڑکی, اب عورتوں میں بہت کیڑا ہوتا ہے ہر چیز سرچ کرنے کا. ویڈیو کال کر لیں, ویڈیو نہیں, ہاں ویڈیو کال کر لیں. اچھا, اس پہ پھر اوپر سے پڑھتے ہیں اور لڑنا شروع بھی کر دیتے ہیں کچھ ہسبینڈ. تو میرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے, تو میرے پہ بالکل مطلب ویڈیو کال کرنی پڑے گی. اچھا, اب ویڈیو کال کرنی پڑے گی, تو میرے پہ بالکل ٹرسٹ نہیں ہے. چل ایک تو سائن یہ ہوگا کہ وہ ٹائم, نہیں میں نے آپ کو سائن بتایا, جب آپ نہیں, اب ہاں آپ کے جو بھی پیٹرن چل رہا ہوتا ہے لائف اسٹائل کا, وہ چینج ہوگا. گھر آ کے کھانا نہیں کھا رہا. اچھا, کتنی نارمل کامن سی چیز ہے. ہاں مطلب عورتیں یہ سوچتی ہیں, بینگ اے ویمن میں بتا رہی ہوں آپ کو, کہ وہ عورت سوچے کہ بھائی یہ آ کے کھانا کھاتا تھا, آتے ساتھ کہتا تھا کھانے میں کیا ہے, کھانا نہیں کھا رہا آج کل, کافی دن ہو گئے, کہیں سے کھا کے آ رہا ہے ڈیفینیٹلی. اچھا, یہ چیزیں بڑی لمبی ڈبیٹ ہے, یہ اتنی لمبی ڈبیٹ ہے یہ بالکل, اور اس پہ ہر کسی کی ڈفرینٹ لائف ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اٹس اے بگ نو. اگر آپ کا ہسبینڈ چیٹ کر رہا ہے آپ کو, یہ اتنی لڑکیاں ہوتی ہیں کمپرومائز کر لیتی ہیں, پلیز 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 مت کریں کمپرومائز. وہ ایک میں نے کوٹیشن پڑھی تھی کہ انسان نا اکیلے ہو جانے کے خوف سے بے قدرے لوگوں سے بندہ رہتا ہے. بس یہ میں نے آپ کو سم اپ کر دیا کہ عورت کو لگتا ہے میں اکیلی نہ پڑ جاؤں, بیکاز ایک ٹائم آتا ہے عورت کا نہ میکا ہوتا ہے نہ اپنا گھر ہوتا ہے. عورت کا بیسیکلی کوئی گھر نہیں ہوتا نا. ماں باپ کہتے ہیں شادی سے پہلے کہ جب اپنے گھر جاؤ گی تو یہ کرنا, اور سسرال والا گھر تو obviously وہ سسرال ہی ہوتا ہے. تو عورت کا بیسیکلی خود کا کوئی گھر نہیں ہوتا, تو وہ اس ڈر سے کہ میں اکیلی نہ رہ جاؤں, وہ بے قدرے لوگوں سے سالوں سال بنتی رہتی ہے, وہ کمپرومائز کرتی رہتی ہے, اور ایٹ دی اینڈ علی اس کی مینٹل ہیلتھ اتنی خراب ہو جاتی ہے ایک عورت کی کہ اس کو صحیح کرنے کے لیے بس کوئی مسیحے کے انتظار میں ہی ہوتی ہے کوئی, لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اچھا, میں ویسے ایک اور میرے مائنڈ میں بھی کویشچن آ رہا تھا, آپ جب بات کر رہی تھیں 50-50 کی بات آپ نے کی تھی کہ لوگ, لڑکا بھی جاب کر رہا ہوتا ہے, لڑکی بھی جاب کر رہی ہوتی ہے. یہاں پہ سوال یہ ایڈ ہوتا ہے کہ جب دونوں جاب کر رہے ہوتے ہیں, ایسا بہت پریکٹس اب کامن ہے کہ دونوں کام کریں, دونوں گھر چلا رہے ہیں میوچولی, لیکن
جب گھر کے کاموں کی بات آئے گی, جب گھر کے دوسرے کام کاج کرنے کے, بھائی دونوں کام کر کے گھر آئے ہیں, لڑکا بھی 8 گھنٹے کر کے آئے, لڑکی بھی 8 گھنٹے نوکری کر کے آئی ہے, دین وائی وی ایکسپیکٹ دیٹ کہ جو لڑکی ہی ہے وہی سارے کام کرے, کھانا بھی وہ پکائے, گھر بھی وہ صاف کرے, بچوں کو بھی وہ دیکھے. ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں سکھایا گیا, جب بچپن سے ہی ہمیں سکھایا گیا کہ لڑکا ہے, بھائی ہے, تو وہ پانی کا گلاس بھی اٹھ کے نہیں پی سکتا, وہ بہن کو کہے گا. اس نے کپڑے استری کرانے ہیں, یا امی کو کہنا ہے یا بہن کو کہنا ہے. یہ ڈے فرسٹ سے ہماری اپ برنگنگ میں چیز ہے, اس کو آپ بدل نہیں سکتے. اور جو لڑکیاں کوشش کرتی ہیں اپنی میاں کو بدلنے کی, وہ صرف دیوار میں سر مار رہی ہیں, کچھ بھی نہیں ہونے والا. بیکاز وہ اپ برنگنگ اس طرح کی ہوئی ہوئی ہے, اور آپ سمجھ لیں 30 سال کا آدمی ہے, اس کی وہ رگوں میں وہ ایک عادت بس چکی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا, میں ڈیزائن ہی نہیں ہوا گھر کے کام کرنے کے لیے. لیکن آپ دیکھیں اب ہر چیز میں ہم لوگ ویسٹ کو فالو کرتے ہیں. آپ وہاں دیکھیں, وہاں لوگ بالکل ساتھ کام کرتے ہیں, بچوں کو بھی سنبھالتے ہیں. اگر ایک فیمیل کو اپنی کسی فرینڈ کے طرف جانا ہے, برتھ ڈے پارٹی پہ کہیں بھی جانا ہے, تو میاں پراپر بچے کو سنبھال رہا ہوتا ہے, بیبی سٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی کی وہ ایک بیسیکلی ہمارے مرد یہ نہیں سوچتے کہ ایک عورت مکمل انسان ہے, ود مائنڈ, ود تھاٹس, اس کا بھی دل ہے, اس کو بھی برا لگ سکتا ہے. بڑی لمبی ڈبیٹ ہے یہ, لیکن سمجھنا چاہیے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اور عورت کو کرنا پڑتا ہے. تو پھر میں تو بڑی بدتمیز سی ہوں, آئی ایم سوری. پھر میں کہتی ہوں بھائی کماؤ بھی خود. لیکن ایسا پریکٹس چل رہی ہے, یہ چل رہی ہے پریکٹس, یہ چیزیں واقعی میں. لیکن علی سوری آئی ایم سوری, کر کے بیٹھ جاتے ہیں بس. بڑے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, بہت اچھے لوگ بھی ہیں. لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں میجورٹی میں ایسا ہی ہے کہ وہ بادشاہ سلامت گھر آئے اور ان کے کہا کہ جی میں. علی ہماری کلیگز ایسی رہ چکی ہیں, آپ بھی ان کو جانتے ہوں گے, وہ گھر سے کھانا بنا کر آتی نہیں. کہ اگر ان کی شفٹ ہے 11 بجے کی, اور اس سے مجھے سم ٹائمز بتانا کہ میں صبح 6 بجے اٹھی تھی, اور میں نے بچوں کو ریڈی بھی کیا اسکول کے لیے, میں نے کھانا بھی بنایا, اور میں نے 2 چیزیں بنائی بیکاز میرے ہسبینڈ نے کہا تھا آج میرا یہ کھانے کا دل ہے. اور ہسبینڈ 9 to 5 جاب والا ہے, جو 5 بجے گھر آ کے ایزیلی کھانا بنا سکتا ہے. اور بیوی 11 بجے سے, ہماری شفٹ سم ٹائمز 11 to 7 ہوتی ہے, 8 hour شفٹ, 7 بجے فری ہو رہی ہے, نکلتے نکلتے گھر پہنچتے اس کو 8-9 بج جائیں گے. اصولاً تو یہ ہے کہ اگر وہ 50-50 کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, اگر وہ ایک لڑکی رینٹ دے رہی ہے یا آپ کو گروسری میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, تو گھر کے کاموں میں آپ تھوڑا کنٹریبیوٹ کر لو. پھر وہی بات آ گئی, کیئرنگ ہوگا, دل نرم ہوگا, خوف خدا تھوڑا سا ہوگا کہ بھائی وہ اکیلی لگی ہوئی ہے, بھائی میں تھوڑا سا. چلیں اب تھوڑا سا ذرا ٹاپک چینج کرتے ہیں. بالکل پلیز, میں رونے لگنے والی تھی تھوڑا سا. نہیں ابھی رونا تو بھی آئے گا, ابھی میں ایک اور ٹاپک پہ آ رہا ہوں, رونا اس پہ آئے گا شاید. یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, اور چاہے آپ کی رک گئی ہے, یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, آپ بہت برے انسان ہیں. جب جوائنٹ فیملی سسٹم اور آپ جو نیوکلیر فیملی سسٹم, جو سیپریٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, کون سا پریفریبل ہے؟ یہ دکھتی رکشت ہے آج کل ہمارے ہر بندے کی ہے, لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم بالکل میں بلیو نہیں کرتی اس سسٹم میں. آئی ایم ویری بلنٹ, آئی ایم ویری اوپن, اور میں اپنی مدر ان لا کو یہ کہہ چکی ہوں کہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں, مجھے آپ سب سے بہت پیار ہے, لیکن میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ نہیں سکتی ہوں. رہنا چاہیے یا لوگ رہتے ہیں, علی مجھے لگتا ہے چوائس کی بات ہے. جن کے پاس چوائس ہوتی ہے وہ رہ بھی لیتے ہیں, جن کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی وہ پھر رو پٹ کے وہیں رہ رہے ہوتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے سیپریٹ رہنا چاہیے سب کو. وائی؟ مینٹل ہیلتھ. ہاؤ؟ آپ جوائنٹ فیملی سسٹم کے بچے دیکھیں, دے ریئیکٹ ڈفرینٹلی, اور آپ سیپریٹ رہنے والے بچے دیکھیں, وہ ڈفرینٹ ریئیکٹ کریں گے. آپ کبھی نوٹ کیجیے گا, میں اب بڑی مین لگوں گی بچوں کے بارے میں اس طرح کی بات کرتی ہوئی, کہ ان کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز بھی نا وہ ڈفرینٹ ہوگی. ان کا مائنڈ اور طرح آپریٹ کرتا ہے. وہ بیکاز میں بچپن سے نہیں رہی ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم میں الحمد للہ. اور ہم لوگ اپنی نانی کے گھر جب رہنے جاتے تھے تو کافی زیادہ ماموں ان کے, کافی زیادہ بچے, بڑا مزہ آتا تھا کہ سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں. مما کتنا مزہ آتا ہے سب اکٹھے رہتے ہیں. میری امی کہتی بڑے ہو کے پتہ چلے گا اکٹھے رہنے میں کیا ہوتا ہے. تو اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ میری ماموں کی بیٹی, اس کا دماغ اور طرح چلتا تھا علی, اور مطلب اس کو وہ مینیپولیٹو تھی. یہ لوگ مینیپولیٹو ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک کہ کیا فرق کیا ہوتا ہے, تاکہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کس طرح کے فرق کی بات کر رہی ہیں. کیا بڑے چلاک ہوتے ہیں, بڑے تیز ہوتے ہیں, بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, غلط بولتے ہیں, کس طرح سے؟ غلط تو بالکل نہیں بولتے, غلط بالکل نہیں بولتے. ان کے پاس اتنے فلٹرز ہوتے ہیں منہ میں, وہ کبھی غلط بات نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے انہیں کہاں بولنا ہے, کہاں نہیں بولنا, انہیں پتہ ہے کتنا ریئیکٹ کرنا ہے, کتنا نہیں کرنا, کہ یہ چیز کسی کو برے نہ لگ جائے. یعنی آپ کی, مجھے لگتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ کی پوری لائف کنٹرولڈ ہو جاتی ہے. آپ وہ رہتے ہی نہیں ہو جو آپ ہو. اچھا. آپ کی پوری شناخت بدل جاتی ہے.
اگر آپ بیکاز آپ سب کچھ کرتے ہو, فلانے کو برا نہ لگ جائے, فلانے کو برا نہ لگ جائے, فلانے کو برا نہ لگ جائے, وہ سب کو بیلنس کرنے کے چکروں میں نا آپ کی اپنی ذات ختم ہو جاتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اب ایک چلیں جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات تو ہوگی, اس سے ایک نیکسٹ گیئر لگاتے ہیں, گیئر 2 لگاتے ہیں, گاڑی چل رہی ہے, تو گیئر شفٹ کرنے کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ساس بہو کا معاملہ ہوتا ہے یہ کب ختم ہوگا اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب جو بیچ کا ان کا جو برج ہوتا ہے وہ آدمی ہوتا ہے نا, جو بیٹا اور جو ہسبینڈ ہوتا ہے, اس کو بیلنس کرنا نہیں آتا. یہ اس کی غلطی ہوتی ہے. ایک ماں کی امپورٹنس کبھی زندگی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے علی اس سے. میرا بیٹا ہے, میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں, ٹھیک ہے. اب بالکل کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے ماں اور بہو کا, ساس اور بہو کا, ایم سوری, کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے علی. اور مجھے لگتا ہے جو لڑکیاں کمپیریزن کرتی ہیں, تم نے اپنی ماں کے لیے یہ کیا, تم نے اپنی ماں کے لیے وہ کیا, وہ بہت غلط کرتی ہیں اور وہ الٹیمیٹلی اپنے ہسبینڈ کو اپنے سے دور کر لیں گی. وہ ماں کی, بلکہ تم اس سے زیادہ رسپیکٹ کرو اس کی ماں کی. مائیں تو سانچی ہوتی ہیں علی, مطلب آپ کیسے ماں کے ساتھ کمپیریزن کر سکتے ہو؟ میں نے آج تک نہیں کیا اپنی ساس کے ساتھ. میری ساس ایک بہت اچھی خاتون ہے, بہت اچھی خاتون ہے. مطلب میں سیپریٹ رہتی ہوں علی, اور ہم جب بھی ملتے ہیں میں ایوری 2 days جاتی ہوں, کبھی کچھ بنا کے لے جاتی ہوں, کبھی کچھ بنا کے لے جاتی ہوں, اور ہمارا بہت اچھا بانڈ ہے, ہماری بہت اچھی بانڈنگ ہے, بیکاز ہم نے اپنی باؤنڈریز ڈیسائڈ کی ہوئی ہیں. جو ہماری پرسنل اسپیس ہے ہم نے اس کو افیکٹ نہیں ہونے دیا. جو ان کی پرسنل اسپیس ہے میں اس میں نہیں گھستی, جو میری پرسنل اسپیس ہے وہ لوگ اس میں نہیں گھستے. تو ایک بڑا بیلنس سسٹم رہتا ہے. مجھے لگتا ہے, اور میرا یہ پلان ہے, اللہ کرے انشاءاللہ, کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گی تو میں اس کو ڈے فرسٹ سے کہوں گی سیپریٹ رہو, جہاں مرضی جاؤ, جہاں جو مرضی کرو. جو چیک اینڈ بیلنس والا ہے نا, کدھر جا رہے ہو کدھر نہیں جا رہے, بہو آگے پھر پتہ لگے گا. نہیں علی, میں آج نہیں, بلکہ کچھ دن پہلے اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی کہ ہمیں لگتا ہے ہمیں اپنے بچوں کے ترلے کرنے پڑیں گے, پلیز شادی کر لو. جو جنریشن آگے کنورٹ ہو رہی ہے, کیا نام ہے جنریشن کا, بیٹا کچھ پتہ نہیں جی, الفا بیٹا جین زی, آئی ڈونٹ نو کیا چل رہا ہے یہ, لیکن مجھے لگتا ہے ہمیں ان کے ترلے کرنے پڑیں گے. لیکن یہ ساس بہو کا معاملہ ختم نہیں ہوتا, یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور اس میں آدمی کی غلطی ہے کہ وہ بیلنس نہیں کر پاتا, اور عورت کی غلطی ہے کہ وہ کمپیریزن کرتی ہے. کوئی کمپیریزن ہے. مجھے یہ بتائیں, چلیں میں اب اس پہ آ جاتا ہوں. آپ نے بات کی ایک ہسبینڈ کیسے بیلنس کر سکتا ہے, کیا اس کو جو دونوں کے نوک جھونک چل رہی ہے, لقمے بازی چل رہی ہے, تانے بازی چل رہی ہے, اس میں اس کو انٹروین کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, سمجھانا چاہیے امی آپ غلط کر رہی ہیں یا بیگم تم غلط کر رہی ہو, ایسے نہیں کرنا چاہیے, یا تو وہ یہ کام کرے تو وہ ایسے کھڑا ہو دونوں طرف ہاتھ کر کے دونوں کو سمجھا رہا ہو, یا وہ خاموشی سے چپ رہے اور وہ اس کی بات بھی سنتا رہے, اس کی بات بھی سنتا رہے, اور لیٹ دیم ڈو واٹ دے آر ڈوئنگ. جوائنٹ فیملی سسٹم میں نا سب سے زیادہ آدمی کی مینٹل ہیلتھ بھی خراب ہوتی ہے. جو ابھی آپ نے سینیریو بتایا نا, ایک ادھر دونوں بول رہی ہیں, بیچ میں آدمی کھڑا ہے, وہ آدمی تھکا آ رہا ہے آفس سے, آفس کا جو ایک الگ ایک برڈن, اور آپ پالیٹکس بھی میں کہوں گی, آفس کی ایک الگ پالیٹکس ہے, اس کو جھیل کر آیا ہے. ورک پلیس میں کیسے آپ نے گرو کرنا ہے وہ سب بھی اس کے دماغ میں چل رہا ہے. وہ گھر ایک طرف بیوی بول رہی ہے, ایک طرف ماں بول رہی ہے. اس کو وہ ڈیسائڈ نہیں کر پائے گا میں کس کی سائڈ لوں. وہ کمرے میں چلا جائے گا, اور وہ الٹیمیٹلی بیوی سے بھی دور ہو جائے گا, ماں سے بھی دور ہو جائے گا, وہ ان کے ساتھ بیٹھنا بند کر دے گا. اور مجھے لگتا ہے آدمی کو چاہیے کہ ریئیکٹ نہیں کرے. مجھے لگتا ہے وہ الگ سے اپنی ماں سے بات کرے اور الگ سے اپنی بیوی سے بات کرے, وہ ان کو جیسے مرضی کرے, بیکاز آدمی کو بٹرنگ بڑی اچھی کرنی آتی ہے. ہو سکتا ہے وہ الگ سے بات کرے تو وہ کہیں تم اس کی طرف داری کر رہے ہو, وہ ان کے ساتھ بات کرے وہ کہ تم اس کی طرف داری کر رہے ہو, پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہو. وہ پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہے. لیکن میرے ساتھ یہ سچویشن کبھی ہوئی نہیں ہے. آپ کے ساتھ نہیں, میں جنرک بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ نے گھر بھی جانا اس کے بعد. ہاں اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ یہ کبھی نہیں والی. میں سچ کہہ رہی ہوں آپ کو پتا ہے کہ میں ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یو, آئی ایم جسٹ ٹاکنگ جنرک. میں نے آپ کو بتایا اس کا حل یہ ہے کہ وہ آدمی پھر عورت سے بھی دور ہو جاتا ہے. بیلنس کرنا لیکن بہت بہت چیلنجنگ کام ہے. اگر یہ کام ہو جاتا تو آج شاید اتنے مسئلے مسائل نہ ہوتے. لیکن بہت سارے, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, بہت سارے میں جانتا ہوں پرسنلی ایسے لوگوں کو جو ڈائریکٹ بات کرتے ہیں اپنی بیوی سے اس طرح کہ میری ماں کے بارے میں بات نہیں کرنی. اگر وہ کہہ دینا کہ آپ کی امی نے مجھے یہ کہا, خبردار شکایت کی, اب بھائی تمہیں بھی نہ بتائے, وہ اپنے کسی جا کے دوستوں یاروں کو بھی نہ بتائے, وہ پھر کیا کرے, کیا اپنے اندر وہ چیز رکھے. یہ بھی غلط ہے نا. اگر کہیں اور بات کرے گی جی برائیاں اب آپ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ایک بیوی ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی ہے, اس کی بھی ایک سمجھ لے 9 to 5 جاب چل رہی ہے. وہ صبح اٹھتی ہے, بچوں کے لیے ناشتہ بناتی ہے, اسکول بھیجتی ہے, گھر کے کام جتنے بھی ہیں, ایک 9 to 5 جاب اس کی بھی ہو گئی. اس کو بھی ایموشنلی اویلیبل آدمی چاہیے, اس کو سپورٹ کرے, ایٹ لیسٹ سن لے بھائی. جو سنے بھی نہ وہ کہاں جائے. اور علی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں نا کوئی سیشن سٹارٹ ہونے چاہیے بہوؤں کے لیے,
ایکچولی یہ باہر تو آپ کو پتہ ہے بڑا کامن ہے کہ باہر آپ کو جب لگے نا مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو رہی ہے تو دے گو ٹو اے سائیکیٹرسٹ اور کچھ کاؤنسلنگ ہوتی ہے. 90% آپ کی جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں نا ان کی مینٹل ہیلتھ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے, بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. میں کہتی ہوں پتہ نہیں کیا کیا مجبوریاں ہوتی ہیں کہ آپ کو کیا کیا سہنا پڑتا ہے. اور میں یہ بھی میں بہت سارے کیسز ایسے بھی سنے ہیں کہ خالی صرف لڑکیوں بہوؤں کے ساتھ ایشو نہیں ہوتا, بہت ساری بہت ساری ساسیں جو ہیں ان کے ساتھ جو بہویں ہوتی ہیں بعض دفعہ وہ ٹاکسک ثابت ہوتی ہیں, وہ ہسبینڈ کے سامنے وہ کرتی ہیں وکٹم کارڈ پلے کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ویسے جب ہسبینڈ نہیں ہوتا تو وہ ان سے زیادہ تیز کوئی نہیں ہوتا. ایسے بھی کیس سنے, ایسے بھی کیس ہوتے ہیں پورا دن آرام سے انجوائے کر رہی ہیں, ٹک ٹاک دیکھ رہی ہیں اور جو بھی کر رہی ہیں اپنے کمرے میں ہسبینڈ آتا ہے کچن میں گھس جاتی ہیں. ایسی بھی ہوتی ہیں, ایسے بھی آئی ہرڈ اباؤٹ دیٹ, صرف دکھانے کے لیے کہ میں پورا دن کام کرتی ہوں. باقاعدہ حلیہ ویسا بنایا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ گھر آئے تو آپ میں سے پیاز ٹماٹر کی اسمیل آ رہی ہے, ہاتھوں میں وہ پیاز مل رہی ہے, ہاتھوں پہ لہسن, اور میں کام کر رہی ہوں اور سب کچھ. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی نے ایک شادی کی ہے, وہ اس سب ڈرامہ کے لیے تو نہیں کی ہوگی نا, اس لیے سیکنڈ میرج کا کانسیپٹ اتنا کامن. اچھا, میں نے نا اسی پلیٹ فارم پہ میں نے ایک سوال کیا تھا اور وہ بہت زیادہ وائرل ہو گیا تھا. اس کی پاکستان میں انڈیا میں بہت زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا, بہت اس پہ ہمیں کامنٹس آئے. آج پھر آپ سے وہ سوال کرتا ہوں, کیا بہو بیٹی اور ساس ماں ہو سکتی ہے؟ نو. بھائی میں نے نینو سیکنڈز میں جواب دیا, شاید نہیں ہو سکتی. بیکاز بیٹی جو کر رہی ہوتی ہے بہو وہ سب کرے گی, آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر بیٹی بتائے بغیر کہیں بھی جا رہی ہے, کہ فرینڈ کے ساتھ بھی جا رہی ہے یا کہیں دیر ہو گئی ہے, کہیں بھی باہر ہے, وہ اس کو تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے, یہ کام بہو کر لے تو اس کے لیے پورا محاذ تیار بیٹھا ہوتا ہے, پنچایت لگی ہوتی ہے, 8-10 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ہوتا ہے نا ایک چھریاں چاقو تیز کی ہوتے ہیں, اور اس کو پراپر اس کو وہ ایک اسٹوری کے ساتھ آنا پڑتا ہوگا. میں کبھی آئی نہیں ہوں, یا اللہ آئی ایم سو بلیسڈ. آپ جیسے سوال کریں میری میموری ریکال کچھ جواب بھی ایسے تھا اس کا بھی. اچھا, تو میرا خیال ہے بالکل بھی نہیں ہو سکتا. اور لڑکیاں نا اپنی ماؤں کی جوتیاں تک کھا لیتی ہیں, تھپڑ تک کھا لیتی ہیں, گالیاں تک سن لیتی ہیں. یہ جو فون کو مائیں کتنا برا برا کہتی تھیں, مطلب یہ سارا ٹوٹے گا تو کچھ ہوگا. امیوں نے فون تک توڑے ہوئے ہیں, یہ سانس توڑ دے آپ عورت برداشت کرے گی؟ اپنی ماں کر دے تو عورت اپنی ماں کر دے تو برداشت کر لے گی. لیکن بالکل سیم وہی ہے کہ بیٹی بھی جو کر دے وہ عورت برداشت کر لیتی ہے ساس, لیکن بہو وہ کر دے تو وہ برداشت نہیں کرتی. کیوں کہتے ہیں پھر یہ میری امی ہے اور وہ کہتی ہے میری بیٹی ہے؟ ڈرامہ. اس وقت وہ رخصتیاں ہوتی ہیں, اس کے بعد کیسے وعدے کیے جاتے ہیں, کیسے کہا جاتا ہے کہ ہمارے گھر جا رہی ہے, تمہارا اپنا گھر تو وہ ہے, ڈرامے بازی. اور یہ میری امی ہے اور وہ میری بیٹی ہے. کچھ تو کہنا ہے نا, اب ان کو رو رہے ہیں جو بیچارے رخصتی میں, ان کو کچھ تو تسلی دینی ہے. یعنی کہ ریئل پکچر میں ایسا نہیں ہوتا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, ڈرامے بازی ہے. اچھا, اور مجھے لگتا ہے لڑکیوں کو سچ بتاؤ بھائی, ان کو فینٹیسائز نہیں کراؤ شادیاں. وہ شادیوں کے بعد تو سب سے پہلے وہ ٹراما میں آتی ہیں کہ بھائی اتنے مہنگے کپڑے, جویلری اور ساری رسمیں ہو رہی ہیں, بڑا سر پہ بٹھایا جا رہا ہے. جب بھی آ رہی ہے امی جی ادھر پپی دے رہی ہیں, امی جی ادھر پپی دے رہی ہیں, سمجھ رہے ہیں, امی جی تو بہت اچھی ہیں, اور گھر جاتے ساتھ تو کام والیاں ہٹوا دیتے ہیں شادی کے بعد. ایسے گھر میں بھی ہوتا ہے, سب سے پہلے کام والیاں ہٹوا دیتے ہیں, بیکاز ایک سرٹیفائڈ کام والی ہم گھر لے آئے, لیگل. تو لڑکیوں کو بھی بتائیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, یہ صرف, اور آپ بلیو کریں علی, اتنی لڑکیاں ہیں صرف تیار شیار ہونے کی وجہ سے شادی کر کے پھنس جاتی ہیں کہ ہم تیار ہوں گے, کپڑے ملیں گے, بہت ساری جوتیاں ملیں گی, اور جوتیاں کہہ رہی ہوں ان ادر سینس, جوتیاں ملیں گی. ٹھیک ہے, میں سمجھ رہا ہوں آپ جو بات کر رہی ہیں. ہاں, اور ہم تیار ہوں گے. لیکن ویسے میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کروں, بہت ساری جو لڑکیاں ہیں, بہت ساری جو بہویں ہیں, کہیں نہ کہیں وہ بھی بہت غلط کرتی ہیں. یہ بھی ایک ریئلٹی ہے اس کی. میں اس لیے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں, سنے ہیں, کہ وہ کبھی بھی اس فیملی کو وہ اپنا سمجھتی نہیں سمجھتی. یعنی کہ وہ فیملی جس گھر میں وہ جاتی ہے نا, اگر وہ آپ کو جوائنٹ میں رہنا پڑ گیا, اس کو لگے گا کہ یہ میرے تو ہے ہی نہیں, میرا صرف میرا میاں ہے بس, یا میرا کمرہ ہے, دیٹس اٹ, یا میرا ایک جو ایریا مجھے پورشن مل گیا, دیٹ از اونلی مائن. اگر آپ اکٹھے رہ رہی ہیں تو کبھی بھی اس کو دل سے نہ ماں تسلیم کرے گی, اس کے لیے ویسا سوچے گی, یا جو گھر میں اور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کا وہ بانڈ کبھی بن پائے گا. یہ بھی ایک پرابلم ہے, بہت بڑی پرابلم ہے. نہیں کرتی لڑکیاں ایکسیپٹ, بالکل بھی ان کو اپناتی نہیں ہے. کتنے سال لگ جاتے ہیں ان دونوں کو, پوری فیملی کو. ایک علی دیکھیں, ایک بات سنیں, ایک شادی ہوئی ہے لڑکی کی اور لڑکا, ٹھیک ہے, 2 نیو لوگ ہیں, ارینج میرج ہے, ان دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں کتنا ٹائم لگے گا, اور اس ایک لڑکی سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ 10 لوگوں کو اور سمجھے. زیادتی ہے یا نہیں ہے؟
اگر سارے باقی سمجھنے میرا خیال ہے کام آسان تو ہوگا. ہر کسی کو اپنا انپٹ دینا پڑتا ہے نا. ایک ارینج میرج میں ایک لڑکی نے ایک لڑکے کو پہلے سمجھنا ہے, وہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی بھائی, اس کو 6 مہینے تو دو کم سے کم. اس کے بعد وہ اس کو ڈے فرسٹ سے کہا جاتا ہے کہ باقی سب کو بھی سمجھے. یہ بھی ایک فیکٹ ہے. اور کبھی بھی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی, کوئی بھی لڑکی بھی اتنی معصوم نہیں ہوتی, دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ مسئلے چل رہے ہوتے ہیں. اور ایک آپ نے دیکھے نیا رشتہ شروع کیا لی, اس میں کتنی نیگیٹیوٹی ڈے فرسٹ سے پڑ جاتی ہے. میں بہت بلیو کرتی ہوں ود ٹائم نیگیٹیو وائبس, نیگیٹیو انرجی. مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑا روٹ کاز ہے, آپ کا پورا اورا چینج کر دیتا ہے. آپ کو دور رہنا چاہیے اس سے. جو نیگیٹیو انرجی ہوتی ہے نا, وہ آپ کا ریلیشن, آپ کی ہیلتھ, آپ کی ہر چیز خراب کر دیتی ہے. اگر آپ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہو تو نیگیٹیو لوگ اگر آپ کے سراؤنڈنگز میں ہیں, وہ آپ کا پورا اورا چینج کر کے نکل جائیں گے. وہ آپ سے ساری پازیٹیو انرجی جو تھوڑی بہت بچی ہے آپ میں وہ لے لیں گے, اور آپ کا پورا اورا چینج کر کے چلے جائیں گے. آپ ایموشنلی, آپ مینٹلی ڈرین کر دیں گے آپ کو. تو ایک جب نیا رشتہ میاں بیوی نے شروع کیا ہے, اور اس پہ ایکسپیکٹیشنز, اتنی ایکسپیکٹیشنز کہ بھائی صبح 7 بجے اٹھ کے ابو جی 7 بجے اٹھیں گے تو ابو جی کو اتنے بجے ناشتہ, امی جی اتنے بجے اٹھیں گے, امی جی کو اتنے بجے ناشتہ, ہسبینڈ جی اتنے بجے اٹھیں گے اتنے بجے. بھائی آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل کا کوئی شیف تھوڑی لے آئے ہیں, آپ ایک لڑکی لے کر آئے ہیں. اچھا, یہ ویسے واقعی میں یہ اسکیڈول پہلے بنا ہوتا ہے, یہ اسکیڈول پہلے بنا ہوتا ہے, اور اس کو بتایا. اور شادی کی رات پہ میاں کیا کہہ رہا ہوتا ہوگا لڑکیوں کو, جو جوائنٹ فیملی میں ہوتا ہے. میں پھر بتا دوں, میں جو اتنی رو پٹ رہی ہوں, میں جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتی. میری فرینڈس, میرے آس پاس لوگ تو رہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں. تو وہ لڑکی سے اتنا کچھ اس کو ایکسپیکٹیشنز ڈال دی جاتی ہیں. وہ میاں کو کیا ٹائم دے گی, ان کی کیا پرائیویسی رہے گی, مجھے آپ بتائیں. اچھا, یہ ویسے نا ایک یہاں پہ ایک اور بھی چیز ہے, وہ یہ کہ نا انوالومنٹ بڑی زیادہ ہوتی ہے. یہ ہمارا اس سوسائٹی کا نا, یہ جو ہماری دو جو کنٹریز ہیں, نیبرنگ کنٹریز پاکستان انڈیا, یہاں پہ یہ معاملہ ہے جس میں میں نے لوگوں کے بہت فیڈ بیک بھی دیکھے ہیں. وہ دیکھے ہیں کہ ہم کسی کی پرائیویسی کا خیال نہیں کرتے, کیونکہ جو لڑکا یا جو اس کی بیوی ہے, کچھ چیزیں وہ بھی کراس کرتے ہیں, اور کچھ ان کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ بھی ان کی پرسنل لائف میں انوالو کرتے ہیں. وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اس کو شادی کر دی ہے, ایک الگ گھر ہے, لیکن اس کے اندر ان کی جو ہے نا نوک جھوک کہنا, اور پھر اس سے کام میرا خیال ہے زیادہ بگڑتا ہے. کدھر جا رہے ہو, کون کون جا رہا ہے, کون کون آئے گا ادھر, کتنے بجے فری ہونا ہے, ابھی تک نہیں آئے, زیادہ ٹائم نہیں ہو گیا. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ. یہ انوالومنٹ نہیں تو کیا ہے. اور لڑکیاں بھی کرتی ہیں. اب آپ دیکھیں, ایک گھر میں جو بہن بھائی رہ رہے تھے اور ان کے ماں باپ, آپ کی شادی ہوئی, آپ ان کے گھر چلے گئے, آپ ان کے اندر گھس کے بیٹھتے ہو کہ بھائی بہن کیا بات کر رہے ہیں. آپ ان کو اسپیس دو بھائی تھوڑی سی. لڑکیاں بھی ایسے کرتی ہیں, صرف دیکھنے کے لیے ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے. آپ ان کو اسپیس دو. اگر رات کے ٹائم سب بہن بھائی اور اپنے امی ابو ایک کمرے میں بیٹھ گئے, آپ کچھ بھی کہہ کے اس کمرے سے نکل جاؤ, ان کو تھوڑی اسپیس دو. اگر انہیں آپ کی برائیاں بھی کرنی ہیں, ان کو تھوڑا سا موقع تو دو. لازمی گروپ میں کریں. ہاں, اور تھوڑا سا موقع تو دو ان کو کوئی بات کرنے کا. اور ایک چیز پوچھنی بھی ہوتی ہے ویسے بعد میں بھی, کچھ سننا پائیں تو وہ بتائیں جی کیا بات ہو رہی تھی. بھی کرتے ہیں لوگ, یہ بھی تو لوگ کرتے ہیں, کیا بات ہو رہی تھی. اچھا کوئی مسئلہ چل رہے نا, اچھا آج تمہاری بیوی تھوڑا موڈ خراب تھا, برتن اٹھا کے ماری تھی, کیا بنا, کیا کچھ مسئلہ ہوا ہے. اچھا, یہ ویسے ہر گھر میں کامن چیز ہے, اگر برتن یہ ایسے لگ گئے نا, اس کا مطلب ہے لڑائی چل رہی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, بیچاری جوائنٹ فیملی والی بیوی, لڑکی, عورت, وہ برتنوں میں بھی غصہ نہ نکالے. اتنے ظالم آپ کیسے ہو سکتے ہیں. نکالے اگر اپنے برتن ہیں تو, اگر ساس کے ہیں تو پھر برتن جو ہے نا غصہ وہ ساس نے پھر بعد میں نکالنا اس کے اوپر. اچھا مجھے یہ دیکھیں, سارا قصور آپ کے سسٹم کا ہے, سارا قصور یہی. آپ ڈے فرسٹ سے سیپریٹ رہو, لڑکے کو بھی پتا ہو بھائی میں نے گھر بنانا ہے اپنا. ساری زندگی تو آدمی ایک گھر میں رہتا ہے, اس جب بڈھا ہونے لگتا ہے تب اس کو خیال آتا ہے بھی میں نے گھر ہی نہیں بنایا اپنا. بچے میں آپ نے سے بڑی اچھی بات کی ہے. ویسے میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں, بہت سارے لوگ اپنے بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں, بے شک بیٹا یا بچہ ان کا نلا ہو, ٹھیک ہے, اس کے پلے کچھ نہ ہو, کسی کی بیٹی لیں گے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کو ٹھیک کرے گی نا, اس کو آ کے, اس کے بعد اس کے پاس کچھ ہے نہیں, اس نے کیسے چلانا ہے کیسے نہیں, تو اس کو بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے اس لڑکی کو آنے کے بعد. حالانکہ جھوٹے وعدے کیے ہوں گے آپ نے, سنہری باغ دکھائے ہوں گے آپ نے اس کو, لیکن جب وہ آئے گی تو اس کو پتہ ہوگا کہ کیسے یہاں پہ میں گزارا کروں گی. علی آج کل لڑکیاں بہت تیز ہیں, انہیں بہت سینس ہے کہ وہ کیا کس میں سائن ان کر رہی ہیں, ان کو سب پتہ ہے. چلیں ایٹ دا اینڈ یہ کہیں کہ آپ کوئی میسج دینا چاہتی ہیں, کوئی کپلس کو میسج دینا چاہتی ہیں, لوگ جو جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں ان کو کچھ کہنا چاہتی ہیں, یا جن کی شادیاں ہونی ہیں اور شاید ان کو جوائنٹ فیملی میں جانا ہے, کیا ایڈوائس کریں گی؟ ڈونٹ گیٹ میرڈ.
اچھا ختم، بات ہی ختم ہو گئی، بات ہی ختم کریں. نہیں مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں ایک جو ساس اور جو سسر ہیں آپ کے, انہوں نے ایک بہت اچھی حسین زندگی گزاری ہے, جوانی کے اچھے دن ساتھ بتائے ہیں اور زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ ساتھ دیکھیں. تو اب تھوڑا سا اپنا دماغ کھلا کریں. وہ میاں بیوی کا ٹائم ہے, جو آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی ہے ان کو تھوڑا سا لیٹ دیم بریتھ, ان کو تھوڑا سانس لینے دیں, ان کو خود ایکسپلور کرنے دیں اپنی لائف کیا چل رہا ہے ان کے ساتھ, کیا نہیں چل رہا ان کے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے کہ لائف آسان ہو جائے گی. اور مجھے لگتا ہے لڑکوں کو بھی اسٹینڈ لینا چاہیے کہ ایک لڑکا اگر پورے کنبے کو پال رہا ہے تو آپ دیکھیں وہ کتنا تھکا, ایموشنلی ڈرینڈ ہوگا کہ وہ ہمیشہ ایک سپورٹ باہر ڈھونڈے گا, گھر میں نہیں کہ مجھے کوئی سپورٹ ملے. یہ ایک مین کاز ہے آدمی جو ایکسٹرا میرٹل افیئر چل رہے ہیں, بہت زیادہ چل رہے ہیں اور ایک بہت کامن چیز ہو گئی ہے. تو اگر گھر والے بھی, ہر بندہ تھوڑا سا اس آدمی کا بھی خیال کرے گا, بیوی بھی خیال کرے گی, اور پرسنل اسپیس بہت ضروری ہے, ان کو تھوڑی پرسنل اسپیس دیں, ان کو اپنا ریلیشن شپ ایکسپلور کرنے دیں, ان کو تھوڑا سا ایکسپیرینس کرنے دیں نئی چیزیں. لڑیں گے مریں گے لیکن ساتھ تو ہے نا. رائٹ. پلیز مجھے لگتا ہے ہر کسی کو تھوڑا بہت ویری پازیٹیو میسج, اور اس پہ واقعی میں دونوں کو سوچنا چاہیے, لڑکے کے پیرنٹس کو بھی, لڑکی کو خود بھی سوچنا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ہمیں خود غور و فکر کرنی چاہیے, اپنے سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. لمبی ڈبیٹ ہے یہ, اتنی لمبی ڈبیٹ ہے کہ آپ اس پہ جتنا بولنے کم ہے. رائٹ. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ, ہمیشہ میں اپنے پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں بات کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, کوئی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, کوئی ٹاپک شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیوز پہ کامنٹ کریں, اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. میں کوشش کروں گا کہ اس کو بھی نیکسٹ ٹاپک کے اندر ہم شامل کریں, اس پہ بات کریں, اور جو بھی کوئی اچھی ہم چیز آپ تک لے کے آ سکتے ہیں اس کو اس پلیٹ فارم سے, ویوز میٹر پوڈ کاسٹ سے لے کے آئیں. عائشہ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ٹائم نکالا, اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ. خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں.